سے وابستہ جو انسان نہیں ہے وہ لاکھ پڑھے کلمہ مسلمان نہیں ہے۔ جس دل میں نہیں عشق شہنشاہ مدینہ مردہ ہے وہ دل، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ حضرات محترم، ایک ایسے خطیب تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں، جرات کر رہا ہوں، ہمت کر رہا ہوں، جو ظلمت کدا دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآنی کی طرف متوجہ ہوں تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر بارہ ہے۔ میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ خطیب ذیشان، ذی صلاحیت، ہر دل عزیز، ہزاروں کے مجمع میں سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبرو سنیت، جناب حضرت مولانا مفتی محمد سفیان سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے سامعین کو نوازیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد سفیان صاحب کے ایک دوست ہیں، ان کے حوالے سے کچھ اشعار لکھتے ہیں، وہ پڑھتا ہوں۔ ہاں میں سفیان ہوں، اس کا وہ ہے، ہاں میں سفیان ہوں، دھڑکنوں کی آواز ہوں، غم زدوں کا ہمراز ہوں۔ ہاں میں سفیان ہوں، دھڑکنوں کی آواز ہوں، غم زدوں کا ہمراز ہوں، نغمۂ دل کا ساز ہوں، حوصلوں کی پرواز ہوں۔ ہاں میں سفیان ہوں، ہاں میں سفیان ہوں، امیدوں کا خواب ہوں، امیدوں کا خواب ہوں، دشمنوں کو جواب ہوں، جگر سوز و دل کا ساز ہوں۔ ہاں میں سفیان ہوں، ہاں میں سفیان ہوں۔ بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لمحات میں حضرت اپنا بیان پیش فرما دیں۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على ملة رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، وقال الله تعالى في موضع آخر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قلم اشجار ہوں، سارے سمندر روشنائی ہوں، قلم اشجار ہوں، سارے سمندر روشنائی ہوں، مکمل ہو نہیں سکتی مگر سیرت محمد کی۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، شعراء عظام اور عزیز طلبہ اور آس پاس سے تشریف لائے ہوئے بزرگان عظام، میں آپ حضرات کے درمیان زیادہ دیر نہ حائل رہتے ہوئے کچھ باتیں آپ سے گزارش کروں گا، اپنا یاد کیا ہوا سبق آپ کو سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح صحیح آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دیکھیے، ہماری قیمت اس دنیا کے اندر نہ مال سے لگے گی،
نہ دولت سے لگے گی، نہ سونے سے لگے گی، نہ چاندی سے لگے گی، بلکہ ہم نے اپنی زندگی کو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق گزاری ہوگی، ان کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہم نے زندگی گزاری ہوگی، تو انشاءاللہ آخرت میں ہماری کچھ قیمت لگ جائے گی۔ ورنہ یاد رکھنا اس دن تو اچھے اچھوں کی ہوائیں خراب ہوں گی، اس دن تو اچھے اچھے نفسی نفسی کہیں گے ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ آتا ہے کتابوں کے اندر، علماء لکھتے ہیں کہ اس دن بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے قطب، بڑے بڑے ابدال، ہر کوئی تھرائے گا، کانپے گا، غرض انبیاء کرام علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی کہ اللہ آج میری جان بچا لیجئے گا، آج میری جان بچا لیجئے گا۔ میرے محترم بزرگوں، وہ ماں جو اپنی اولاد سے بے حد محبت کرتی ہے، اپنے جسم سے الگ کرنا نہیں چاہتی، لیکن قیامت کے دن وہ ماں بھی کہے گی کہ میں تجھے نہیں جانتی، میں تجھے نہیں پہچانتی، تو آخر کون ہے، کہاں سے آ گیا؟ آج تو میری جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آج کسی طریقے سے میری جان بچ جائے، بس کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، مجھے نہیں پتا تو کون ہے، کیا ہے، بس میری جان بچ جائے۔ میرے محترم بزرگوں، قیامت کی حولناکیاں، قیامت کی سختیاں اتنی شدید ہوگی کہ ہر کسی کا بچ پانا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن اس دور میں بھی، قیامت کے دن بھی جو ایک شخصیت ہوگی، ایک ہستی ہوگی، وہ اس دن بھی امتی امتی کہے گی، وہ ہے تاجدار مدینہ، خاتم النبیین والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، آپ نے سنا ہوگا جب میرے نبی اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت بھی میرے نبی کے لب پر تھا امتی امتی امتی۔ آخر ہم کس دور میں جی رہے ہیں؟ ہمارا نبی راتوں کی تنہائیوں میں تڑپ کر چلا گیا، کس کے لیے؟ اس امت کی خاطر تڑپ کر چلا گیا، لیکن یہ امت سوائے ناچ گانوں کے، سوائے فلمی تماشوں کے، سوائے بے حیائی کے اور کچھ کام نہیں کر رہی۔ میرے محترم بزرگوں، ہم نے سنتوں کو نالی میں بہایا ہے، ہم نے سنتوں کا مذاق بنایا ہے، ہم نے قرآن کا مذاق بنایا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیکھ کر چہرہ پھیر لیا، حوض کوثر پر پانی دینے سے منع کر دیا، تو کس کے پاس جاؤ گے؟ کہاں سفارش کرتے پھرو گے؟ کس سے کہو گے کہ اللہ کے یا نبی اللہ ہمیں پانی پلا دیجئے؟ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام بھی کہہ دیں گے، جا، میں نہیں پہچانتا تو کون ہے، کہاں سے آیا، کیوں آیا؟ میری شریعت کا مذاق بنایا، قرآن کا مذاق بنایا، میری سنتوں کو تو نے نالیوں میں بہایا، آج کس منہ سے میرے دربار میں تو آ گیا؟ اس وقت اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ کر چہرہ پھیر لیا تو سوچو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا نبی، کہے گا میں آج اللہ آپ سے ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، تو میری جان بچا لے بس۔ اللہ کیا کہے گا؟ میں آج اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، صرف میری جان بچا لے، میری جان بچا لے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ہم کس نبی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں؟ کس نبی کے ساتھ غداری کر رہے ہیں؟ جس کے ساتھ ہمیں وفا کرنی تھی اس کے ساتھ ہم وفاداری نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ہم غداری کا معاملہ کر رہے ہیں، اور جن کے ساتھ غداری کرنی تھی ان کے ساتھ وفاداری کر رہے ہیں۔ بتاؤ یہ فلمی ایکٹر ہمارے کیا لگتے ہیں؟ نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ نبی کی سنت کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ۔ لیکن آج کا نوجوان اگر اس سے معلوم کیا جائے کہ فلاں ایکٹر نے کون سی فلم کس سن میں بنائی، فلاں ایکٹر نے کون سا ایکشن کس فلم میں کیا، کون سا ڈائیلاگ کون سے ایکشن میں بولا، تو میرا نوجوان ایسے بتائے گا جیسا کہ اس نے خود لکھا ہو یا خود ایکٹنگ کی ہے۔ لیکن آج معلوم کرنے لگے کہ اسلام کے احکام کیا ہیں، اسلام کے ستون کیا ہیں، نبی کا طریقہ کیا ہے، نبی چلتے کیسے تھے، نبی کا چہرہ مبارک کیسا تھا، نبی گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، نبی کھانا کیسے کھاتے تھے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں صرف 12 ربیع الاول پر کھچڑا بنا لو، مٹھائیاں تقسیم کر دو، جلیبیاں تقسیم کر دو، جنت کا سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں آ گیا۔ کیا جنت اتنی سستی ہو گئی؟ کیا تمہارے باپ کی جنت؟ جلیبیوں میں تمہیں جنت مل جائے گی، حلووں میں تمہیں جنت مل جائے گی؟ نماز مت پڑھو، زکوٰۃ مت دو، صرف 12 ربیع الاول کی فکر کرتے رہو، اسلام کے احکام کا مذاق بناتے رہو، صرف 12 ربیع الاول کی فکر کر کے تم کیا جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
قیامت کے دن جب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہم سے پوچھ لیا گیا کہ تم نے کھلا شریعت کا مذاق بنایا تھا کہ جا آج میں بھی تیری ماں کے سامنے، تیرے باپ کے سامنے، تیرے بھائیوں کے سامنے، تیری بیوی اولادوں کے سامنے تیرا مذاق بناؤں گا، جا میں تجھے نہیں پہچانتا کون ہے۔ تو میرے بھائیوں اس وقت ذلت کے علاوہ کچھ اور نہیں دیکھنا پڑے گا۔ آج دنیا کے اندر ماں تھرکار دے، دنیا کے اندر باپ بھگا دے، دنیا کے اندر اولادیں بھگا دے، کوئی نہ کوئی پرسان حال ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی پرسان حال کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جہاں تک ہو سکے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کریں۔ اس نبی کے ساتھ تو وفا کرنی بنتی ہے نا، جس نبی نے اس امت کی خاطر پتھر کھائے ہیں، پتھر نہیں کھائے ہیں بھائی، طائف کے میدانوں میں پتھر برسائے گئے، لیکن کیا کہا تھا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو آنے والی نسلیں مان لیں گی۔ کیا کہا تھا؟ اگر یہ نہیں مانتے آنے والی نسلیں مان لے گی۔ اور دوسرا الفاظ کیا تھے؟ میں اس دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، نہ کہ زحمت للعالمین۔ تو اس لیے کم از کم ہم اس نبی کے ساتھ وفا ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والا، نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔